بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک۔ آج ایک بار پھر سے کہتے ہیں کراچی کوکنگ اسٹائل سے میں ہوں آپ لوگوں کے ساتھ آپ کا اپنا عبدالجبار۔ تو دوستو آج ہم بنانے والے ہیں آلو فرائی۔ تو سب سے پہلے اس کے لیے کیا کریں، آپ ایک توا لے لیں یا فرائی پین لے لیں، صاف سے دھو کے۔ اگر فرائی پین ہوگا پھر بھی مسئلہ نہیں ہے، اگر تیا ہوتا ہے تو پھر بھی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس کا پانی تھوڑا سا خشک ہو جائے تب تک ہم نے جو آلو کٹنگ کر کے رکھے ہوئے تھے، تو جو بالکل پتلے سے کٹنگ کر لیں، ایک ہی سائز میں سارے۔ تو ان کو صحیح سے دھو کے ہم نے رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے آئل لے لیا ہے، جو سب سے پہلے ہم توے کو خشک ہونے کے بعد اس کے اوپر آئل ڈالیں گے۔ 1 سے 2 کپ جتنا آئل ڈال لیں، آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں، جتنے آلو یا جتنی چیز بنانی ہے اس حساب سے ڈال دیں۔ ہم نے 2 کپ جتنا ڈال دیا۔ اس کے بعد ہم نے جو آلو کٹنگ کر کے رکھے ہوئے تھے وہ آلو ڈال دیا ہم نے اس کے اوپر۔ آلو ڈالنے کے بعد جو ان کو صحیح سے اب ہم چمچ چلائیں گے، مکس کریں گے تاکہ یہ تھوڑے سے اس کے اندر فرائی ہوں اور تھوڑے سے گولڈن کلر سا اس کا نکلے گا، تو یہ جو کچا پن ختم ہو جائے گا۔ تو اس کو تھوڑا سا ہم فرائی ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ تب تک سب دوستوں سے اگر نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ تو دوستو اب ہم نے جو اس کے لیے مسالہ کٹنگ کر کے رکھا ہوا ہے، اس میں سب سے پہلے ہم 3 سے 4 ہری مرچیں کٹنگ کر کے رکھی ہوئی ہے اور 2 ٹماٹر چھوٹے چھوٹے کٹنگ کر کے رکھے ہوئے، لال والی مرچیں 1.5 چمچ جتنا کٹنگ لی ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو ہم نے زیرہ 1.5 چمچ جتنا لیا ہوا ہے، نمک 2 چمچ جتنا ہم نے لیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے ان کو تھوڑی دیر کے لیے فرائی کرنے کے لیے رکھا تھا۔ اس کے اوپر جو ہم نے زیرہ اور نمک الگ سے رکھا ہوا تھا وہ سب سے پہلے ہم ڈال دیں گے تاکہ صحیح سے فرائی ہوں، اور یہ نمک وغیرہ بھی صحیح سے اس میں مکس ہو جائے گا۔ اس کو صحیح طریقے سے مکس کر لیں۔ اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر تقریباً 6 سے 7 منٹ کے لیے پکائیں تاکہ یہ صحیح سے تھوڑا سا گولڈن سا کلر ہو جائے اور تھوڑے سے کڑک بھی ہو جائیں، زیادہ بھی نہیں کریں، صحیح سے ہو جائیں۔ اس کے بعد جو ہم نے یہ ٹماٹر اور لال والی مرچیں رکھی ہوئی تھی الگ سے وہ ڈال دیں گے۔ ضروری نہیں ہے، ورنہ دھنیا پاؤڈر بھی آپ ڈال سکتے ہو، کیونکہ یہ بھی اس کا بھی ایک بہت اچھا ذائقہ آتا ہے۔ تو اس کے اوپر ہم یہ ڈال دیں گے اور صحیح سے مکس کر لیں گے۔ مکس کرنے کے بعد اس کے اوپر جو ہم صحیح سے 1 چمچ چلا لیں گے۔ چمچ چلانے کے بعد جو اس کے اوپر ہم تھوڑی دیر کے لیے اب ڈھکن دینے والے ہیں تاکہ یہ 8 سے 10 منٹ اس کی درمیانی گیس کر لیں گے تاکہ یہ اس پہ تھوڑی دیر پکتا رہے۔ 8 سے 10 منٹ کے اندر جو ٹماٹر گل جائیں گے، دیکھ سکتے ہو۔ اور پھر سے اس میں چمچ چلاتے رہیں بیچ بیچ میں، 4 سے 5 منٹ میں چمچ چلاتے رہیں تاکہ اس کا یہ جو ہے زیادہ سے کالے نہیں ہو جائیں یا چپک نہیں جائے۔ تو پھر سے ہم اس کے اوپر ڈھکن دے دیں گے۔ ڈھکن دینے کے بعد اس کو 5 منٹ ہلکی آنچ پہ چھوڑ دیں گے۔ آپ دوستو دیکھ سکتے ہو ہمارے آلو جو ہے بالکل ریڈی ہو چکے ہیں، ان کو 1-2 منٹ کے اندر ہم پلیٹ میں نکال دیں گے تاکہ یہ بالکل صحیح سے ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہو بالکل صحیح سے گل چکے ہیں۔ آپ اس کو ایسے توڑ کے بھی دیکھ سکتے ہو۔ ہمارے آلو بالکل ریڈی ہو چکے ہیں۔ اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں سب سے پہلے۔ تو دوستو دیکھ سکتے ہو کتنا اچھا لک ہے، تو انشاءاللہ آپ بھی بنائیں، بہت اچھے بنیں گے، یہ ہر کسی کی پسند کی چیز ہے۔ اللہ حافظ دوستو، پھر ملیں گے ایک اور نئی ریسیپی کی ویڈیوز کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔